آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے، الا مگر ما وہ جو قد قیل یقیناً کہا گیا، للرسل رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، ان ربک بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ یقیناً بہت بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم اور انتہائی دردناک عذاب دینے والا بھی۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات واضح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں مخالفت یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہیں ان کا رویہ قرآن کے ساتھ بھی بہت برا تھا۔ کبھی تو یہ قرآن کو شاعروں کا کلام قرار دیتے، کبھی یہ کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اور پھر قرآن کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی منہ شگافیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کا رد کیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں بلا وجہ ٹیڑھ پن کج روی کا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ یہ جتنے مرضی اعمال کرنے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر قرآن اتر بھی آیا تو ہم نے اس کا انکار ہی کرنا ہے، ہم نے کفر ہی اختیار کرنا ہے، جبکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کی نظیر بھی کائنات میں نہیں ملتی اور جس کی مثال بھی نہیں ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے نہ باطل اس پر آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ کتاب، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اس حکیم رب کی جانب سے اتارا گیا ہے جس کی حکمت، جس کے فیصلے، جس کی دانائی، جس کی قدرت ہمیشہ سے ہی لازوال ہے۔ اور حمید، اس کے فیصلے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بے ساختہ اس کے لیے زبان سے تعریف ہی نکلتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات کہی جا رہی ہے جو بنیادی طور پر امت کے لیے سبق ہے، اور وہ بات یہ ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ ان لوگوں کی آپ کے ساتھ ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی ان کی رٹ ہوگی، آ جا کر ان کی تان ایک جگہ پر ٹوٹے گی، اور وہ تان یا ان کی بات یا ان کی طرف سے آنے والی باتیں وہ یہی ہوں گی جو آپ سے پہلے رسولوں سے اور نبیوں سے کہی گئی۔ اور پہلے رسولوں اور پہلے نبیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جتنے بھی رسول پہلے آئے، جس رسول نے بھی اللہ تعالی کی توحید کی دعوت دی، ان کی قوم نے ان کو دو باتیں تو لازماً کہیں، الا قالوا ساحر او مجنون۔ انہوں نے نبیوں کو جادوگر بھی کہا اور انہوں نے نبیوں کو پاگل بھی کہا۔ آتا واسو بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہر گروہ نے دوسرے بعد والے گروہ کو، باپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ بیٹا کوئی بھی اللہ کا نبی آئے تو وہ جادوگر ہی ہوگا، وہ دیوانہ ہی ہوگا،
اتواصوا بھی، کیا یہ وصیت کرتے تھے؟ فرمایا نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں ان کی فطرت کے اندر سرکشی ہے، یہ اندر سے باغی لوگ ہیں، ان کو اس بات کا ذرہ بر احساس نہیں ہے کہ یہ اپنے منہوں سے اتنی بڑی بات نکال کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور ہم فطرت کے اوپر ابا و اجداد کی رسوم و رواج کے ہم جو ہے وہ بڑے زیادہ چوکیدار بن گئے، محافظ بن گئے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا رواج اور اپنی رسمیں بچا لی۔ فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ساری باتیں جو آج یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی، تو پھر اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحقاف میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے بڑے مضبوط عزم والے رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی ویسا ہی صبر کر لیجیے، ولا تستعجل لهم، اور دیکھیں کہ آپ ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر چکا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین راہ ہموار کر دے گا اور آپ کو کسی بھی طرح کی، ہر طرح کی مخالفت اللہ رب العالمین آپ سے اس کو دور کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ مکی دور میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر رہ کر آپ نے فی الحال صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ انسان کی زندگی میں بھی میرا بھائی کئی مرتبہ ایسا وقت آتا ہے جس میں انسان بڑا جو ہے وہ مچھر جاتا ہے کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، بڑی اس کے اوپر جو ہے، جیسے دیکھیے کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ابھی فی الحال صبر کریں، ان لوگوں کو اپنی ہر طرح کی مخالفت سامنے لے کر آنے دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال کیسے ان کا قلا کما کرتا ہے، کیسے ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت کے اندر ہی آپ پڑھیں گے کہ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے ان کی ساری باتوں کا رد کیا ہے۔ لیکن فی الوقت میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم معاملات کو وقت دینا سیکھیں۔ اگر کسی شخص نے ہمارے دین پر، ہماری اساس پر، ہماری ذات پر، کردار پر کسی بھی حوالے سے ہمیں کسی مخالفت کا سامنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وقت صرف مجھ پہ ہی آیا ہے، مجھ سے پہلے کبھی کسی پہ نہیں آیا؟ اگر مجھ سے پہلے کسی پہ آیا ہے تو اس کا رویہ اور اس کا کردار کیا تھا اور میں نے کیسا بننا ہے۔ اگر تو اس وقت وہ واویلے کر رہا تھا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ رہ رہا تھا تو پھر میں نے ویسا نہیں بننا، اور اگر وہ مضبوط چٹان کی طرح وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، تو مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، آپ دلی طور پر تکلیف محسوس کرتے ہیں جب کوئی آپ کی کردار کشی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ حق پر ہیں پھر بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے دل پر کیا بیتتی ہے، آپ کس کیفیت سے گزرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ، اور یہ کام جب آپ کرنے لگیں تو آپ سجدے کی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفات بیان کریں، خوب اس کی تحمید کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی پاکیزگی، تقدیس اس کی بیان کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں کی باتیں آپ کو روکے نہ، آپ نے تو اپنی آخری وقت تک آپ نے اس چیز کے اوپر قائم رہنا ہے۔ بسا اوقات انسان پر ایسا وقت آتا ہے
کہ انسان کہتا ہے چھوڑ ہی دو اس کام کو جس کی وجہ سے میری مخالفت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سارے مجھے چھوڑ رہے ہیں. اگر میرا بھائی وہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں اور وہ دین کا کام ہے، پھر تو کبھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر بندہ انا میں ہے اور اپنی رشتہ داری کو توڑ رہا ہے تو پھر اس کو اپنی انا چھوڑ دینی چاہیے اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے پھر اللہ کے در پہ ہی آنا چاہیے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے ان کو بھی وہی باتیں کہی گئی تھی جو اب آپ کو کہی جا رہی ہیں. اور بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بھی نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کچھ بھی کہا جاتا رہا، مثلا جو کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس میں شاعر ہے، جادوگر ہے اور مجنون ہے اور نجومی ہے، اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی رہیں، اکثر اہل علم کا موقف اس میں یہ بھی ہے کہ دراصل وہ یہ باتیں ایک تو اس لیے تو کہا ہی کرتے تھے کہ ان کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ شاعروں جیسی باتیں ہیں یا جادوگروں جیسی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو صرف تذلیل کرنے کے لیے انبیاء کو یہ کلمات کہتے تھے. اور نبیوں کی تذلیل کرنا، نبیوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا، یہ انتہائی بدترین معاملہ ہے اور اکثر اس کی وجہ سے اقوام پر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے اب رسولوں کی شان میں گستاخی اب تو کسی کو بھی ایسا نہیں کہا جاتا، اب رویہ بدل چکا ہے. اب علماء میں نکتہ چینی کی جاتی ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط الفاظ بولے جاتے ہیں اور عزت سے ان کا نام نہیں لیا جاتا. مثلا ایک عالم دین ہے تو یہ کہا جاتا ہے وہ انج کردا ہے، وہ دا موقف انج دا ہے، یا او فلانا مولوی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. بھئی ہمیں کس نے کہا کہ ہم علماء کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ ہمیں اس سے اختلاف ہے تو اختلاف دلیل سے ہوتا ہے، تذلیل سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر میں جا کر ایک آدمی نے کہا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا اندر ہیں. اور اگلے دن پھر گیا تو کہنے لگا تمہاری ماں کا قسم کدھر ہے؟ تو وہ لڑنے کو پڑ گیا. تو بات کرنے کا اور اختلاف کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جس میں اچھے لوگ، با کردار لوگ، سلجھے ہوئے لوگ دلیل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، تذلیل کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے. اور اگر کوئی بندہ تذلیل کے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دے اور علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بلکہ اکثر علماء کرام بر صغیر کے، جن میں علامہ شبلی نعمانی کا نام بھی آتا ہے اور عرب علماء میں سے امام ذہبی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ لحوم علماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے. معنی ان کا یہ تھا کہ جو لوگ عام آدمی کی غیبت کرتے ہیں، عام آدمی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، اللہ نے یہ کہا کہ یہ مردہ کھانے کے برابر ہے. تو وہ جو علم والے کے پیچھے اس کی برائی کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ عام آدمی سے بڑھ کر درجے کی غیبت ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی عالم سے اختلاف رکھتے ہی ہیں تو پھر میرا بھی اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس بات پر کہ کسی سے آپ نے سنا اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایک رائے قائم کر لی. یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے تم اس پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ آیا وہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں ہے. تو پتہ یہ لگے کہ بعد میں بات رائی کے دانے کے برابر تھی اور پہاڑ بنا کر آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو بندے کو اس حوالے سے تھوڑا اچھا کردار کا مالک ہونا چاہیے اور اچھے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. پھر فرمایا ان ربک لذو مغفرہ، آپ کو تو اللہ تسلی دے رہا ہے، اور جتنی ان لوگوں کی مخالفت ہوئی، جتنا ان لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کے رب کے پاس آ کر توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو وہ معاف کر دے گا، وہ ہر گناہ سے درگزر کر دے گا. یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معافی ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں. بات ان کی ٹھیک ہے لیکن بات آدھی ہے. شرک کی معافی مرنے کے بعد نہیں ہے.
اگر زندگی میں وہ شرک سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. مکہ کے سارے لوگ مشرک ہی تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کئی لوگ شک میں تھے، اے اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص توبہ کر لے، اسلام، توبہ اور ہجرت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک ہی طرح کی بات کہی کہ توبہ بھی، اسلام بھی اور ہجرت بھی، یہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو انسان اگر توبہ کر لے، زیادہ گناہ ہیں اس کے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور یہ بھی فرمایا وذو عقاب علیم، اور شدید ترین عذاب دینے والا بھی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کی رحمت کے دھوکے میں پڑ جائے اور کہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. وہ یہ نہ سمجھے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آ گئی تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ آیت بڑے واضح انداز میں تسلی